عالمی منظرنامے میں ایسا بہت کچھ ہو رہا ہے جو ہم سب کو حیران کر دینے کے لیے اور پریشان کر دینے کے لیے، اگر یہ بند کر سکیں بہت شکریہ، جو ہم سب کو حیران کرنے کے لیے اور پریشان کر دینے کے لیے یہ ایک عام ویور ہونے کی حیثیت سے بہت کچھ سیکھنے کے لیے کافی ہے۔ اگر اطراف میں نظر ڈالیں تو نیپال میں بالکل ایک نیا منظرنامہ ہو گیا، جہاں سال پرانی حکومت کا کس انداز سے تختہ الٹا، پارلیمنٹ کو آگ لگا دی، سپریم کورٹ کو آگ لگا دی مظاہرین نے، اس کے محرکات کیا بنے ایک الگ کہانی ہے۔ انڈونیشیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک الگ داستان ہے کہ جناب وہ لوگوں کو یہ اعتراض کہ ہمارے جو نمائندے ہیں ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ ہم سے اتنا اونچا ہے اور ہم کہاں ہیں۔ فرانس میں تیسری کابینہ تبدیل کر دی ہے وہاں کے، یعنی کہ وہاں کے پریزیڈنٹ کو کرنی پڑی ہے۔ بنگلہ دیش میں جو کچھ وہ آپ جانتے ہیں، سری لنکا میں جو کچھ وہ آپ جانتے ہیں، لیکن آج کا ہمارا ابتدائی موضوع وہ سب سے ہٹ کر ہے، چونکہ وہ سب سے زیادہ بظاہر ایک حیران کن خبر ہے اور اس کے کیا اثرات ہوں گے نہیں ہوں گے کیسے ہوں گے ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ قریباً کوئی چھٹا ملک ہے جس کو اسرائیل نے پچھلے کچھ ہفتوں میں نشانہ بنا ڈالا ہے۔ گویا بالکل لگتا ہے کہ ایک شخص ہے یا ایک ملک ہے جس کو بالکل آزادی ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اس کا جب جہاں جیسے جس طرح جی چاہے گا وہ کرے گا۔ وہ پہلے وارننگ دیتا ہے کہ کل غزہ کے لوگوں کو نکلو، وہ کہتا ہے لیو ناؤ، نکلو یہاں سے، آؤٹ۔ وہ کہتا ہے ہم نے 1,30,000 فوجی ریزرو رکھے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی تو یہ چلے گا، ابھی تو ہم نے آغاز کیا ہے۔ وہ کہتا ہے ہم نے 50 بلڈنگیں گرائی ہیں، یہ تو ابھی صرف آغاز ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگلے سال تک یہ معاملہ چلے گا۔ امریکہ بیچ میں کودتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جو بڑے فخر سے کہتے ہیں میں نے یہ جنگ رکوائی، وہ جنگ رکوائی، وہ جنگ رکوائی۔ ٹھیک بھی ہے بات، پاکستان انڈیا کے معاملے میں ان کا کردار رہا، وہ بھی اس معاملے میں یا انوالو نظر آتے ہیں یا بالکل بے بس نظر آتے ہیں۔ وہ بہرحال ایک ثالثی آفر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اچھا اس طریقے سے کر لیا جائے۔ پھر وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں یا اپنے سوشل میڈیا پر یہ ڈالتے ہیں کہ حماس آپ کے پاس یہ آخری موقع ہے کہ بس اب اس بات کو مان لیں، اسرائیل میری بات ماننے کو تیار ہو گیا، آپ کے پاس آخری موقع ہے، یہ میں آخری وارننگ دے رہا ہوں، اب اس کے بعد وارننگ نہیں دوں گا میں۔ پھر اپیرنٹلی اسی تجویز پر غور کرنے کے لیے حماس رہنما قطر میں بیٹھتے ہیں۔ یہ غزہ کی بات نہیں ہو رہی، یہ فلسطین کی بات نہیں ہو رہی، یہ ایران کی بات نہیں ہو رہی، قطر میں بیٹھتے ہیں اور وہاں پر اسرائیل حملہ کر دیتا ہے، اور ایک نہیں ایک سے زیادہ متعدد وہاں حملے ہو جاتے ہیں، جہاں پر اب تک کی اطلاعات کے مطابق، اب ذرا آپ کو اس حملے کا بھی تفصیلات بتاتے ہیں، لیکن یہ اتنا حیران کن ہے بظاہر کہ قطر وہ ملک ہے جو کہ امریکہ کا اہم ترین اتحادی ہے۔ قطر وہ ملک ہے جس کے مڈل ایسٹ میں کسی بھی اور ملک سے زیادہ جو بڑا بیس ہے، ملٹری بیس، وہ قطر کا ہے، وہ قطر میں ہے۔ امریکہ کا ملٹری بیس کسی بھی اور ملک سے زیادہ مڈل ایسٹ میں قطر کا ہے، یعنی کہ قطر کی دفاع کی ذمہ داری ان ون وے اور اندر امریکہ پر بھی آتی ہے۔ کل جب ایران نے میزائل داغے تھے تو فخر سے بتایا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ وہ ہم نے ہوا میں اڑا دیا اور ہمیں تو پتہ تھا، اور یہ اور وہ۔ سوال بڑا معصومانہ ہے، سوال بڑا سادہ ہے، آج جب یہ اسرائیل کے میزائل آئے تو کیوں نہیں گرایا امریکہ نے؟ کیا امریکہ کا ڈیفنس سسٹم اتنا ناکارہ تھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں لگا کہ اسرائیل نے آ کے مار دیا؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، قطر نے مار دیا، قطر میں آ کے مار دیا۔ یا امریکہ کو معلوم تھا پھر بھی اس نے اپنے اتحادی قطر کو امبیرس کیا اور یہ ہو لینے دیا، یا پھر قطر کو بھی معلوم تھا یہ کیا ہوا، کیا ہے، کیا یہ بھی ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے کا اسٹیٹمنٹ یہ وائٹ ہاؤس کا بھی، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب بھی چل رہا ہے کہ ترجمان وائٹ ہاؤس بتا رہے ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ نے قطر کے امیر سے بات کی ہے اور کہا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، میں آپ کو شو کراتا ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اور یہ بھی امپریشن دیا ہے کہ یہ ہم اس میں اسرائیل کے ساتھ ہم نہیں تھے۔ تو اگر آپ نہیں بھی تھے تو کیا آپ کے ڈیفنس سسٹم کو پتہ نہیں لگا کہ کچھ آ رہا ہے؟ اور اگر پتہ لگا تو اس کو کیوں نہیں ناکارہ بنایا؟ قطر میں تو آپ نے وزٹ کیا تھا، ابھی قطر نے آپ کو پلین دیا تھا تحفتاً، اور آپ نے بڑے اچھے الفاظ کہے تھے، اور اس طرح کی ساری باتیں ہو رہی تھیں۔ تو بہت ساری چیزیں ابھی ذرا کوئکلی پہلے آپ ایک نقشہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ آج ہوا کیا ہے، کس نے کیا کہا ہے، کس ملک کا کیا رد عمل آیا، کوئکلی دیکھیے۔ ہوا یہ کہ قطر میں حماس قیادت پر اسرائیل نے حملہ کیا۔ اسرائیل نے قطر میں فضائی حماس کی سینئر قیادت کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیل کا میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ یہ حملہ باقاعدہ جنگی طیاروں سے کیا گیا ہے۔ اسرائیلی حملے کے دوران قطر کا دارالحکومت ہے دوحہ کا علاقہ ہے قطارہ، اس میں 6 دھماکے سنے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے قطر میں حماس کی اعلیٰ قیادت کو کامیابی سے نشانہ بنا لیا ہے۔ عرب میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ حماس کے نمائندے مذاکرات کے لیے قطر میں موجود ہیں، مذاکرات وہی ڈونلڈ ٹرمپ کی تجویز پر بات کرنے کے لیے۔ ابتداً یہ خبر آئی کہ اس فضائی حملے کے نتیجے میں حماس کے رہنما خلیل الحیا اور ظہیر جبرین شہید ہو گئے ہیں، لیکن بعد میں حماس نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، بال بچ گئے ہیں وہ۔ اسرائیلی حکام نے کہا ہے کہ ہم نے تو امریکہ کو پہلے ہی اس حملے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اسرائیل کا میڈیا یہ کہتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر میں حماس قیادت پر اسرائیل کے حملے کی باقاعدہ حمایت کی تھی، اگرچہ ابھی ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو نہیں پتا تھا، یا ہم اس میں کم از کم ہماری رضامندی سے نہیں ہوا، وہ یہ تاثر ضرور دے رہے ہیں۔ حماس کہتا ہے
کہ اس حملے میں حماس کا کوئی رکن ہلاک نہیں ہوا ہے۔ دوحہ اجلاس میں شریک تمام اراکین اسرائیل کے قاتلانہ حملے میں بس بال بچ گئے۔ حملہ اس وقت ہوا ہے جب حماس کے مذاکرات کار امریکہ کی جانب سے پیش کی گئی تازہ ترین جنگ بندی کی تجویز پر غور کرنے کے لیے ملاقات کر رہے تھے۔ قطر نے اس پہ کیا رد عمل دیا ہے؟ قطر نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے بزدلانہ حملے کی سخت مذمت کرتے ہیں، یہ مجرمانہ حملہ تمام انٹرنیشنل لاز کی خلاف ورزی ہے، یہ قطر کے شہریوں اور وہاں مقیم افراد کی سلامتی اور تحفظ کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ ایران نے کیا کہا ہے؟ بہت خطرناک اور مجرمانہ اقدام ہے، تمام انٹرنیشنل لاز کی خلاف ورزی ہے، قطر کی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی بھی خلاف ورزی ہے۔ سعودی عرب نے کیا کہا ہے؟ سعودی ولی عہد نے بھی حملے پہ مذمت کی ہے، کہا ہے سعودی عرب قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار کرتا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے مجرمانہ خلاف ورزیوں کے تسلسل اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزیوں کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ پاکستان نے کیا کہا ہے؟ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے قطر پر اسرائیلی حملہ علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے، خطرناک اشتعال انگیزی ہے، پاکستانی ریاست قطر اور فلسطینی عوام کے ساتھ بھرپور طریقے سے کھڑی ہے۔ ترکی نے بھی سخت رد عمل دیا، خطے میں توسیع پسندانہ پالیسی ہے اسرائیل کی، دہشت گردی کو ریاستی پالیسی کے طور پر اپنا لیا ہے اسرائیل نے۔ جنگ بندی کے مذاکرات جاری ہونے کے دوران حماس کے مذاکراتی وقت کو نشانہ بنانا اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل کا مقصد امن تک پہنچنا ہے ہی نہیں، بلکہ اس کا مقصد تو جنگ کو جاری رکھنا ہے۔ یو اے ای کے ایک ہائر آفیشل نے کہا ہم قطر کے ساتھ کھڑے ہیں اور غدارانہ اسرائیلی حملے کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ اب تک کی ساری صورتحال ہے۔ امریکہ کا رد عمل یہ کچھ دیر پرانا ہے، اب تازہ ترین رد عمل میں امریکہ کا آپ کے سامنے آ گیا۔ ہم ذرا کچھ انٹرنیشنل ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں اور اس منظرنامے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ منصور جعفر صاحب ایکسپرٹ ہیں مڈل ایسٹ افیئرز کے، ہمارے ساتھ ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔